تو ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ رسپانسبلٹی، تو وی ہیو ٹو اڈاپٹ رسپانسبلٹی ایز ارلی ایز پاسبل. لاسٹ ہمارے پوڈ کاسٹ میں جہاں زیب صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ سی اے کا ریکوائرمنٹ کبھی زیادہ پڑھنا نہیں رہا، اکثر یہی سمجھا جاتا ہے. تو جب رسپانسبلٹی سے پڑھیں گے تو یہی اس کا ریکوائرمنٹ ہے. تو لائف میں اس کو ہم دوسرے اسپیکٹ پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، یوز کر سکتے ہیں کہ جب ہم رسپانسبل ہوں تو پھر ہم پیشن بھی اپنا فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں، اسی طرح اپنے لائف میں ہم سکسیس پا سکتے ہیں. تو ڈو یو ایگری ود دیٹ؟ آئی ایگری اینڈ آئی تھنک میں نے نا بڑی کلوز سے، اب بہت سارے لوگ ماشاء اللہ وہ پوڈ کاسٹ اور ان سب چیزوں کی وجہ سے میسیجز کرتے ہیں، پرابلمس لکھ کے دیتے ہیں. ایک صاحب کا مجھے پتہ چلا تھا کہ جنہوں نے جوانی میں جب ان کے بچے چھوٹے تھے تو انہوں نے رکشے سے گر گئے تھے اور ان کے بازو پہ لگی تھی. اس کے بعد انہوں نے اپنا بزنس بھی بند کر دیا، جاب شاپ سب بند کر دی، گھر بیٹھ گیا، میرے تو بازو میں لگی ہے، میرے تو بازو میں لگی ہے. تو ان کے بچے جو تھے انہوں نے گریجویٹ بھی نہیں کر سکے اور آل آف دیم ہیڈ ٹو گیٹ ان ٹو چائلڈ لیبر. تو وہ 12-13 سال 14 سال کی عمر میں کام بھی کرتے تھے، اسکول بھی جاتے تھے اور بڑی آڈ جابس کی ہیں. تو ان کی طرف سے یہ ہوا تھا، تو ان کا میں یہی سنتی تھی کہ وہ بڑی کمپلیکسڈ فیملی ہے، اور جہاں پہ ایک شخص ایسا ہے کہ جس نے گیو اپ کر دیا، بچے بھی نہیں دکھے. دوسری طرف فضل، آپ سوچیں گے میں پھر والد کی بات کری، میرے والد کی ٹانگیں جلی ہوئی ہیں. سو آئی واز ویری اسمال، آئی واز 3-4 ایئرز اولڈ جب ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا دبئی پیٹرولیم کمپنی میں، اور ایک ہی ایکسیڈنٹ ہوا تھا. اس ایکسیڈنٹ میں میرے ابو سلنڈر کے پاس تھے اور وہ پیٹرولیم کیونکہ سائٹ تھی تو ان کی ٹانگیں جو تھی، جب وہ سلنڈر پھٹا تو میرے ابو کی ٹانگیں جل گئی تھیں. تو میرے ابو کی 2-3 لیول کی کھالیں ہیں ہی نہیں، سیدھا سیدھا گرافٹنگ کر کے جو اندر مسلز ہوتے ہیں وہ آتی ہے. تو بہت ساری جگہ ایسی ہے پیروں میں جو کہ فیلنگ ہی نہیں ہے اس کے اندر، اور وہ لمپ کرتے ہیں، تھوڑا سا ہڈی بھی کٹی تھی. امی سے سگنیچر لیا تھا انہوں نے کہ ہم ٹانگیں کاٹ دیں گے، لیکن وہ شکر ہے کہ وہ اتنے اچھے ڈاکٹر، اور 9-10 مہینہ میرے ابو ایڈمٹ رہے راشد ہاسپٹل میں، ان کا علاج ہوا. لیکن میرے ابو نے میک شور کیا میرے بچے پڑھیں گے اور میرے بچے دبئی میں پڑھیں گے، اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو میک شور کہ جو پڑھنا چاہیں. اسی وجہ سے جب ابو کو کینسر ہوا تو وی ور آن دی ایج کہ ابو کے اوپر پریشر نہ آئے اور میں جاب کرنا شروع کر دوں. تو پوائنٹ از کہ لائف میں آپ کے پاس یہ چیزیں آتی ہیں، ڈپینڈس کہ رسپانسبلٹی آپ کب لے رہے ہیں. تو میں نے کہا نا ضروری نہیں ہے کہ کچھ والد کو ہو تو آپ کو سمجھ آئے. وہ دوسرے صاحب بھی ایسے تھے کہ جنہوں نے چھوڑ دیا، انہوں نے کہا بھائی میں تو چلا ہی نہیں سکتا گھر، چھوٹے بھائی بہن تھے، بچے تھے، نہیں چلایا. ایک طرف ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کے واقعی آپ دیکھیں گے کہ فزیکلی پرابلمز ہو گئی ہیں لیکن پھر بھی وہ اسٹرائیو کر رہے ہیں، بوڑھے ہیں پھر بھی کام کر رہے ہیں کہ نہیں میری فیملی کو ضرورت ہے. رسپانسبلٹی لینے کی بات ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی آ کے آپ کو کرے گا تو آپ لیں گے. رسپانسبلٹی تو آپ پہ یہ بھی ہے کہ آپ زندگی ایسی جیو کہ لیگیسی چھوڑ کے جاؤ، اپنے بچوں کے لیے، اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کے لیے، اپنے بھانجے بھتیجوں کے لیے چھوڑ کے جائیں کہ بھائی یہ لیگیسی ہے کہ آپ نے اتنا اچھا کیا ہے. اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ کوئی ٹراما ہونا چاہیے، وہ آپ کے اوپر شعور ہونا چاہیے، اور شعور آپ کو کوئی نہیں دے سکتا، یہ آپ کے اوپر خود آتا ہے اور خود فائنڈ کرنا پڑتا ہے آپ کو. بالکل، وہ لائف آپ کو سکھاتی ہے. بالکل، اور وہ آپ اس کے لیے پلیز اوپن رہیں، کسی مصیبت کا ویٹ نہیں کریں. یو ہیو ٹو بی اوپن کہ بھائی میں ابھی سے خود یہ رسپانسبلٹی لے رہا ہوں. ایگزیکٹلی. ایکچولی اس سے مجھے اپنا ایک انسیڈنٹ یاد آتا ہے کہ جس طرح ایک رسپانسبلٹی بندے نے خود لینی چاہیے. اب میرے پیرنٹس ابھی بھی ماشاء اللہ الحمد للہ حیات ہیں، ماشاء اللہ، اور میرے سسٹرز کی ایجوکیشن کی رسپانسبلٹی تو میرے پیرنٹس پہ آتی ہے. اگر میں کروں تو دیٹس آن مائی اون. مجھے کئی لوگوں نے یہ کہا کہ کافی لوگوں نے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، یہ آپ کے پیرنٹس کی رسپانسبلٹی ہے اگر کرنا بھی ہے. لیکن میں کر رہا ہوں اس کو، اور وہ یہ اسی لیے کر رہا ہوں کہ میرے ایک دوست ہیں، ہم US ایک ایکسچینج پروگرام میں گئے تھے اور ادھر سے واپس آیا میرے ایک اچھے دوست. انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ کے US سے پڑھ کے آنے کا کیا فائدہ ہوا اگر آپ اتنا جو ہے نا آپ ایفرٹ نہیں کر سکتے اپنی فیملی کے لیے. تو وہ بات ایک کلک کر گئی میرے مائنڈ میں، اور اس نے مجھے سکھایا کہ مجھے رسپانسبلٹی لینی ہے. تو آپ والی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس کے لیے کوئی میجر انسیڈنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، ایک شعور آتا ہے. فضل اس سے نا ایک بڑی اچھی بات ہے کہ ہمارا جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے، آئی ایم اے بلیور کہ ہم سب کے بڑے کازز ہیں، ہر انسان کا ایک بڑا کاز ہے. اگر ہم سارے اپنے کازز کر لیں، اپنے خواب، اپنے گول ہٹ کر لیں، تو آپ دیکھیں گے کہ دنیا ایک بہتر جگہ بن جاتی ہے. دا پرابلم کمز کہ جب ہم صرف اپنے لیے کرتے ہیں. ہم سب کا کام یہ ہے کہ جب ہم کچھ کر رہے ہوں تو ہماری کنٹریبیوشن ہونی چاہیے. زکوٰۃ اس لیے تو واجب ہے، یہ چیزیں اس لیے تو واجب ہے کہ یو ہیو ٹو کنٹریبیوٹ بیک انٹو دا سوسائٹی. وہ آپ پیسے کے ذریعے کریں، پیسہ نہیں ہے تو ایجوکیشن کے ذریعے کریں، ایجوکیشن کا بھی ٹائم نہیں ہے تو اچھی بات کر کے کریں.
لوگوں کے اپرچونیٹیز کھولیں. میں نے بہت زیادہ ایک چیز جو دیکھی ہے نا وہ یہ دیکھی ہے کہ جب میرے پاس کوئی آتا ہے، اور میں نے یہ چیز دوبارہ اپنے ہسبینڈ سے بھی سیکھی اور ماشاء اللہ پرویز عباسی سے بھی سیکھی ہے. میں بڑے پہلے سے اپنے ہسبینڈ کو دیکھ رہی تھی کرتے ہوئے کہ جب کوئی آئیڈیا لے کر آئے، کچھ کرے، کچھ کہے کہ میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں، یہ کرنا چاہ رہا ہوں، یہ کرنا چاہ رہا ہوں. اور میرے گھر میں ماشاء اللہ ہر وقت کوئی نہ کوئی ایک بچہ کسی کا کوئی نہ کوئی گھر میں ہوتا ہے جو کہ 1-2 مہینے کے لیے آتا ہے گائیڈنس اور چیزوں کے لیے. الحمد للہ کہ میرا گھر وہ ایسا ہیون بن چکا ہوا ہے. تو میرے ہسبینڈ کا ایک بڑا اچھا جملہ ہے، میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں. آپ کو چاہیے آپ زندگی میں ایسی جگہ پہنچیں فضل کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا کامیاب کرے جو بھی آپ کر رہے ہیں، تو آپ کہیں کہ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں. اب وہ آپ سے کہے کہ سر مجھے کسی سے ملوا دیں، میں ملواتا ہوں. سر مجھے ادھر مجھے گائیڈ کر دیں کہ میں کون سی میں گائیڈ کرتا ہوں. مطلب اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی جگہ بٹھائے. اور یہ ہر انسان کا خواب ہونا چاہیے، زندگی کا مقصد ہونا چاہیے کہ میں لوگوں کے لیے، لوگ میرے پاس آئیں اور کچھ کہیں تو میں ان سے کہوں کہ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں. بہترین. اس سے تو ہمارے امپلائیبلٹی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. بالکل. اگر ہم یہ سوچنا شروع کریں کہ آپ مجھے کیا دے سکتے ہیں، مجھے نوکری کیا دے سکتی ہے، گورنمنٹ کیا دے سکتی ہے، اس کی بجائے ہم یہ تھنکنگ کرنا شروع کریں کہ میں کیا کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں، میں کیا کنٹریبیوٹ. تو اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آئے گی. پھر آپ اپنی صلاحیتوں کو پھر آپ آگے لے کر آئیں گے تو کنٹریبیوٹ بھی کر سکیں گے.